بیٹی کی پیدائش پر تو افسوس کر رہا ہے؟ یہ بیٹی نہیں، رحمت ہے جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تجھے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو کیونکہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ یہ بیٹا اگر مانگ رہا ہے، اگر میں بیٹا دوں گا تو وہ بیٹا بڑا ہو کر زمین و جائیداد کے چکر میں اپنے باپ کا مرڈر کر دے گا، اپنے باپ کا ہی خون کر دے گا، اپنے باپ کو ستائے گا۔ ہو سکتا ہے اس لیے بیٹا نہ دیا ہو۔ یہی آدمی بیچارہ جس کو بیٹا نہیں ملا روتا رہا، پریشان رہا، زندگی بھر کہتا رہا اللہ میں نے بیٹا مانگا تو نے بیٹی دے دی۔ ابھی وہ بچی بیچاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھی، 15-16 سال کی ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اچانک باپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، پیر ٹوٹ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ لگی، بستر پہ پڑا ہے۔ ڈاکٹر نے بستر ہی پر لیٹے لیٹے کھانے پینے کی اجازت دی، پیشاب اور پائخانہ کرنے کی اجازت دی، اٹھ نہیں سکتا۔ اب ایسے موقع پر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میری گندگی کو ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، میرا بیٹا جو شادی شدہ ہو چکا ہے یا بہو والا ہے، نہ اس کی بہو آ رہی ہے نہ بیٹا آ رہا ہے۔ ایسے نازک موڑ پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی آتی ہے، اپنے باپ کی اس چادر کو بدلتی ہے جس پر اس نے پیشاب کر رکھا ہے، ایک پوٹ لے کے آتی ہے اور اپنے باپ کے کمر کے نیچے رکھ دیتی ہے، ابو ضرورت سے فارغ ہو جائیے۔ باپ نے اسی پوٹ میں لیٹرین کی اور بیٹی آئی اسی پوٹ کو اٹھا کر پھینک رہی ہے، اپنے باپ کی گندگی کو صاف کر رہی ہے، اس کے کپڑے دھل رہی ہے۔ یہی باپ جو بیٹا بیٹا چلا رہا تھا، آج بیٹی کی طرف سے یہ ہونے والی خدمت کو دیکھتا تو کہتا کہ اللہ واقعی تیری قدرت، واقعی تیرا علم وسیع ہے، میں نے تجھ سے بیٹا مانگا تھا، لیکن اگر بیٹا ہوتا تو آج شادی شدہ ہو کر میری یہ خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیٹی میری خدمت کر رہی ہے۔ اس پوزیشن میں میری بیٹی میرے کام آئی۔ واقعی تو حکیم ہے، تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ بیٹا دینا چاہیے کہ بیٹی دینا چاہیے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں، رحمت۔ آپ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہو؟ پورے ہندوستان میں جاتا ہوں تقریریں کرنے، اور ابھی میرا ایک قدم اگر آپ کے بھگیا میں ہے تو ابھی دوسرا قدم میرا کلکتہ کی سرزمین پر ہے۔ کل کا پروگرام میرا مدنی پور میں ہے، کھڑگپور سے آگے مدنی پور۔ اندازہ لگاؤ کہ آج یہاں ہے، کل کہاں، پرسوں کہاں۔ شیخ بتا رہے تھے کہ سن 1996 میں تقریر کی، یہ 29-30 سال کا زمانہ جو گزرا ہے، اس 30 سال تقریروں کے زمانے میں میرے بھائیوں پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جا چکا ہوں۔ ایسے ایسے ماں باپ کو جانتا ہوں جنہوں نے میری خدمت کی ہے، جنہوں نے مجھے کھلایا پلایا ہے۔ 5 سال کے بعد ان کے گھر گیا تو پتا چلا کہ وہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ محلے والوں سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ان کی اولاد نے، اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ زمین و جائیداد کا جھگڑا ہوا، اسی بٹوارے کو لے کر اتنا جھگڑا ہوا کہ گردن دبا دیا، بیٹا اپنے باپ کو مار ڈالا۔ آج تک ایسا قصہ نہیں سنا کہ کسی بیٹی نے بھی اپنے باپ کو مارا ہو۔ بیٹیاں رحمت بن کر آتی ہیں اور آپ ان کو زحمت سمجھتے ہو۔ لڑکے ہی مارتے ہیں اپنے ماں باپ کو، لڑکیاں نہیں۔ ہاں مولانا صاحب، لڑکی پورے خاندان کا نام ڈبو دیتی ہے، یہ سچ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، اور آپ جہاں شادی کرنا چاہتے وہ لڑکی تیار نہیں، وہ دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہے، کسی غیر آدمی سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ اب آپ کے سر گھومتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور جب وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تھا یہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے۔
تو اس میں لڑکی کا قصور نہیں ہے جو بھاگ رہی ہے کسی غیر کے ساتھ، اس میں قصور ہے آپ کی تربیت کا، اس میں قصور ہے آپ کی پرورش کا. آپ نے اپنی بیٹی کو وہ تربیت ہی نہیں دی، کیوں گئی غیر مسلم کے ساتھ؟ کیوں بھاگی وہ کسی مسلمانی کے ساتھ؟ لیکن بھاگ کر شادی کیوں کی؟ کیوں؟ اس میں غلطی آپ کی رہی. آپ نے اس کو اینڈرائڈ موبائل دے دیا، لے بیٹی 30,000 کا موبائل ہے اوپو کا، لے ویوو کا، لے سیمسنگ کا، سم بھی دے دی، نیٹ پیک بھی ڈال دیا. اب وہ آپ کی بیٹی چلا رہی ہے، فیس بک بھی چلا رہی ہے، میسنجر بھی چلا رہی ہے، واٹس ایپ بھی چلا رہی ہے. پڑھنے کے لیے بھی آپ نے ایسا اسکول اس کا چوائس کیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. انٹرویل میں اسکول کی کینٹین میں بنی ہوئی ہوٹل پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں. اب تیری لڑکی کسی غیر کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا تیری آرتی اتارے گی؟ تربیت آپ نے غلط دی تو لڑکی پھر اس کا قصور کیا ہے؟ حضرت مریم مسجد کے محراب کے اندر موجود ہے اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے، جس پھل کا موسم نہیں وہ. حضرت زکریا نے دیکھا یہ پھل، کہنے لگے اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے تیرے پاس؟ انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ آم کا موسم نہیں، آم کہاں سے آیا؟ لیچی کی فصل نہیں، لیچی کہاں سے آئی؟ انگور کا موسم نہیں، انگور تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ اے مریم بتا یہ پھل کون لایا تیرے پاس؟ حضرت مریم جواب دیتی ہیں قالت هو من عند اللہ، اے میرے سرپرست، اے میری پرورش کرنے والے، مجھے کھلانے پلانے والے، میرا خیال رکھنے والے، اے زکریا یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ کے پاس سے آئی ہیں، کوئی فرشتہ رکھ کر گیا ہے. آپ غلط نہ سمجھو، میرا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے، یہ کوئی مجھے تعلق میں نہیں دے گیا، کوئی لڑکا نہیں دے گیا، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. حضرت زکریا نے کیسی پرورش کی تھی اور اس سے پوچھ رہے ہیں یہ پھل کہاں سے آیا؟ کس سے؟ زکریا کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مریم سے. کون مریم؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا عیسیٰ، وہ مریم جن کے پیٹ سے بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے مریم کو بیٹا دیا عیسیٰ. جب ان کے اوپر الزام لگا کہ مریم زانیہ بدچلن نے بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، تو مریم کی پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العالمین نے کیا کہ نہیں، مریم پاک دامن ہے، عیسیٰ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، مریم غلط نہیں ہے، مریم غلط نہیں ہے. جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے سوال ہو سکتا ہے، جس کے پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے کیا، جب اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے، تو آئے لڑکیوں کے ماں باپ، تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے ہو یہ کپڑا کہاں سے آیا، یہ دوپٹہ کہاں سے آیا، یہ موبائل کہاں سے آیا، موبائل میں یہ کور کہاں سے آیا؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس موبائل میں بیلنس کس نے ڈالا؟ کیا تم اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے؟ اور نہیں کرو گے تو تمہارا نام ڈبوئیں گی اور غیروں کے ساتھ بھاگیں گی، تمہاری آرتی نہیں اتاریں گی. تربیت جہاں لڑکیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، لڑکیوں پر بھی نظر ہو تو لڑکوں پر بھی نظر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سارے بھائی لے کر گئے، چلو، اور جنگل میں لے گئے اور سب نے صلاح کر کے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور دوسری قمیص اتاری اور اس میں خون لگا کر لے آئے اور گھر پہ آ کے کہہ دیا باپ سے، یعقوب سے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. بھیڑیے نے نوچ ڈالا یوسف کو. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے، کرتے کا خون دیکھا، سونگا، سمجھ گئے نہ یہ کرتا وہ ہے اور نہ یہ خون بکری کا ہے، یہ تو رنگ لگ رہا ہے
وہ یوسف کے کرتے کو اچھی طریقے سے پہچانتے تھے. ان لوگوں نے بھائیوں نے یوسف کو جب پھینکا تو کرتے سمیت پھینکا، لیکن جب کنویں میں پھینک دیے تو بعد میں یاد آیا کہ اب باپ کو ثبوت کیا دیں گے، تو ایک دوسری قمیص، دوسرا کپڑا اسی رنگ کا خرید کے اس میں رنگ لگا لائے، کلر لگا لائے، بدمن کذب، جھوٹا خون لگا لائے اور اپنے باپ کو پیش کیا. لیکن باپ نے کچھ نہیں کہا، وہ سمجھ گئے نہ قمیض وہ ہے نہ خون اصلی ہے. لیکن بیٹوں سے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے اور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے رہے. اور ادھر حال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا، اس کو پانی نکالنا تھا، کنویں میں اس نے ڈول ڈالا اور جب کھینچا تو یوسف علیہ السلام اسی ڈول میں بیٹھ گئے. جب کھینچا تو بھاری لگا، بہرحال کھینچ کر نکالا گیا تو دیکھا کہ یوسف ہے، لڑکا ہے. تو خوش ہو گئے یہ قافلے والے اور کہنے لگے بشرا ھذا غلام، خوشی ہو، ہمیں تو فری فنڈ میں ایک غلام مل گیا، چلو اس کو بازار میں بیچ دیں گے، کچھ قیمت مل جائے گی. جلدی جلدی وہ اس کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچے. خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام، چھوٹے تھے لیکن بڑے خوبصورت تھے اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور بادشاہ کے گھر تک پہنچ گئے. بادشاہ مصر نے خرید لیا، بہت سستے میں خریدا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. چوری کا کوئی موبائل ہو، اگر مجھے چوری کا موبائل مل جائے چاہے اس کی قیمت 1 لاکھ ہو تو جلدی سے اس کو بیچنے کی قیمت، ارے لا یار 10,000 دے دے، لے جا. تو 1 لاکھ کی چیز 10,000 میں، ابھی جو 10,000 مل رہے وہ بھی کہیں پکڑے گئے تو وہ بھی نہیں ملیں گے. تو یہ لڑکا ہاتھ لگ گیا، کوئی اصلی مالک نہ آ جائے ورنہ لڑکا لے جائے گا چھین کے، اس لیے جو مل رہا ہے لے لو. چند درہموں میں یوسف کو بیچ دیا گیا. یوسف علیہ السلام جب بادشاہ مصر کے گھر میں آئے تو بیوی ان کی دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، بڑے خوبصورت ہیں یوسف لیکن چھوٹے ہیں. وہ ان کا خیال رکھنے لگی، کھلانے لگی، پلانے لگی، بڑا کرنے لگی. یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ان کی خوبصورتی بھی ویسے ویسے بڑھتی گئی. حالانکہ ہوتا الٹا ہے، بچہ چھوٹے پن میں خوبصورت ہوتا، بڑا ہوتا جاتا ہے تو خوبصورتی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن یوسف کے ساتھ الٹا ہوا، یوسف جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے. اور جب جوان ہو گئے تو بادشاہ مصر کی بیوی ہی ان کے اوپر مر مٹی. بادشاہ کی بیوی فریفتہ ہو گئی، برگلانے لگی، بہکانے لگی، لیکن یوسف ہاتھ نہیں آئے. ایک دن کہنے لگی چلو اندر چلو، تم سے بہت ضروری کام ہے. سوچا یہ ہماری مالکن ہے، چلو کیا کام ہوگا. وہ اندر لے گئی، یہ دروازہ بند، آگے لے گئی وہ دوسرا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، پھر ایک اور کمرے میں لے گئی اس کا دروازہ بند، کئی دروازوں کے اندر لے گئی. غلقت الابواب، قرآن میں جمع استعمال ہوا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ بھاگ نہ پائیں یوسف. اور جیسی وہاں پہنچتی ہے بند کمرے میں وہی کہنے لگتی ہے یوسف آ جاؤ، کتنے زمانے سے ہم تمہارے بالغ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اے یوسف آؤ، میری پیاس بجھاؤ، آؤ مجھ سے ملو. یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. اس کو جنون، کیسے نہیں کرو گے، ادھر آؤ. یوسف بھاگے، پہلا دروازہ کھولنے میں کامیاب، وہ بھی بھاگ رہی ہے. یوسف نے دوسرا دروازہ کھولا، اس میں بھی کامیاب. تیسرا دروازہ کھولا اور بھاگنے میں ادھر سے بھی کامیاب. چوتھا دروازہ کھولا، ادھر سے بھی بھاگنے میں کامیاب. آخری دروازے پر پہنچے، تب تک اس نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پیچھے سے دامن پکڑ لیا اور یوسف علیہ السلام نے دروازے کا کنڈا جو ہوتا وہ پکڑ لیا. ادھر کھینچا یوسف کو، بادشاہ مصر کی بیوی نے ایسے کھینچا تو یوسف ایسے دروازہ پکڑے تھے، ایسے کھینچتے ہوئے اس کے اوپر گر گئے. دروازہ بھی کھل گیا. جب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے، مصر کا بادشاہ، اس عورت کا شوہر. حالت یہ تھی کہ وہ عورت نیچے گری ہے، یوسف علیہ السلام اس عورت کے اوپر گرے ہیں اور سامنے دروازہ کھلا ہے اور دروازے پر بادشاہ کھڑا ہے. فوراً کھڑی ہوتی ہے اور الزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ آئے
میرے شوہر آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے اور غلط ارادے سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ زنا کرنے کی کوشش کرے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے؟ بادشاہ مصر کو یقین نہیں آیا، بچپن سے دیکھ رہا ہے، یقین نہیں آیا کہ ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے جیل میں تو جائے گا لیکن پہلے مقدمہ چلے گا، عدالت سے ثابت تو ہو جائے۔ جب مقدمہ دائر کیا گیا تو بادشاہ کے قریبی جج نے جو فیصلہ سنایا وہ یہ سنایا کہ آئے بادشاہ سلامت، یوسف سچا ہے یا جھوٹا، تیری بیوی سچی ہے یا جھوٹی؟ تو اس کو پہچاننے کا ایک ہی طریقہ ہے، یوسف کا کرتا دیکھا جائے، یوسف کی قمیض دیکھی جائے۔ اگر وہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، تیری بیوی جھوٹی، اور اگر وہ قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور تیری بیوی سچی۔ کرتا منگایا گیا بھری عدالت میں، جب قمیض چیک کی گئی تو وہ قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اس نے کھینچا تھا نا، پیچھے سے کھینچا تو کرتا پھٹ گیا، قمیض پھٹ گئی۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا، کہنے لگا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی خراب ہوا کرتی ہیں، بڑی دھوکے باز ہوتی ہیں تم عورتیں، اور ایک بے گناہ بے قصور کو تم جیل میں ڈلواتی ہو۔ جیل میں ڈلوا رہی تھی، توبہ کر، استغفار کر، اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ بادشاہ نے نظر انداز کر دیا، لیکن اس فیصلے کے بعد بادشاہ کی بیوی بدنام ہو گئی، ساری عورتوں میں چرچے ہو گئے، مصر کی عورتوں میں، لو ایک نوکر کو، ایک غلام کو دل دے بیٹھی، ایک غلام سے اس نے دل لگی کر لی، ایک غلام سے کے پاس جا کر غلط کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ بتاؤ، گھر کا نوکر اس کے ساتھ۔ جب یہ بدنامی وہ برداشت نہ کر سکی تو اس نے ساری مصر کی عورتوں کی دعوت کر دی، دسترخوان بچھا دیا، سب کے سامنے پلیٹیں رکھ دی، پلیٹوں میں پھل رکھ دی، اور پھل کو ایک ایک چھری رکھ دی، اور ان عورتوں سے کہا کہ پھلوں کو کاٹو۔ مصر کی عورتیں جب پھل کاٹنے لگی تو یوسف سے بادشاہ کی بیوی نے کہا، اے یوسف، ان عورتوں کے سامنے سے گزر جاؤ، ان عورتوں کے سامنے سے نکلو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے جب گزرے تو کیا دیکھتے ہیں؟ مصر کی ساری عورتیں انہی کو دیکھنے لگیں، اور جب مصر کی عورتیں یوسف کو دیکھنے لگیں تو خوبصورتی دیکھ کر مصر کی ساری عورتیں بھول گئیں کہ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا انگلی۔ وہ چھریاں تو انگلی پہ چلا رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ پھل کٹ رہا ہے، حالانکہ پھل تو کب کا کٹ گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ بجائے پھل کاٹنے کے وہ اپنی انگلیوں کو کاٹنے لگیں اور یوسف کو دیکھتی رہ گئی، چھری انگلیوں پہ چلنے لگی، کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب بادشاہ کی بیوی نے کہا، عورتوں بتاؤ تمہارا دل اس نوجوان پر آیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، ہم خود اس کے دیوانے ہو گئے۔ ابھی تو صرف بادشاہ کی بیوی دیوانی تھی، اب جتنی عورتوں نے دیکھا سب اس کی دیوانی۔ بادشاہ کی بیوی بولی، اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں، تم نے تو ایک جھلک دیکھی ہے، تم اس کی دیوانی ہو گئی ہو۔ میرے گھر میں تو چھوٹا تھا تب سے پل رہا ہے اور میں اس کے بالغ ہونے کا انتظار کرتی رہی، اور جب یہ بالغ ہوا تو میں اس سے اپنی امید پوری کرنے کے لیے اس کو بلانے لگی تو اس نے منع کر دیا۔ تم نے ایک جھلک دیکھی تو تم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہو۔ میرے دل سے پوچھو کہ میں کیسے کنٹرول کر کے رہتی ہوں۔ اور سب کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ عورت، بادشاہ کی بیوی، سن لو، اگر اس لڑکے نے، اس آدمی نے اگر میری خواہش پوری نہیں کی، میری بات نہ مانی تو زندگی بھر جیل میں سڑے گا، زندگی بھر جیل خانے میں قید کروا دوں گی، الزام لگا لگا کر اس کو جیل پہنچا کر مانوں گی، اور پوری زندگی اس کی جیل میں گزر جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، یا تو بادشاہ کی بیوی کی بات مان لے اور پانچوں انگلی گھی میں۔ بھائی بادشاہ کی بیوی اگر اس کو سپورٹ کرنے لگے تو کتنا وہ آرام میں ہوگا، کتنے آرام سے زندگی گزارے گا۔ یا تو پھر بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانے تو زندگی بھر جیل میں۔ اب یوسف سوچنے لگے کہ میں کیا کروں، بات نہیں مانتا تو جیل کھانا، اور بات مان لیتا ہوں تو حرام کاری۔
میں کیا کروں؟ اپنی نظریں آسمان پہ ڈالی اور کہا اے اللہ ان دو راستوں میں جس راستے کو پسند کرتا ہوں وہ تجھ سے مانگ رہا ہوں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ میں جیل میں رہنا زیادہ پسند کروں گا لیکن وہ کام نہیں کروں گا جس کام کی طرف یہ عورت مجھے بلا رہی ہے اور یہ مصر والیاں مجھ سے غلط کام لینا چاہتی ہیں. میں وہ کام نہیں کروں گا. اس سے بہتر ہے کہ میری پوری زندگی جیل میں گزر جائے. یوسف علیہ السلام نے پریشانی والا راستہ اٹھانا گوارا کر لیا کہ میں جیل میں جاؤں گا. آخرکار جب بادشاہ مصر کی بیوی کی بات نہ مانی تو اس نے بھی الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں گزارتے ہیں اپنی زندگی. تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں. تقریباً 7 سال جیل میں گزارتے ہیں. اب وہاں خواب کی تعبیر بتاتے ہیں. اسی اثنا میں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. حضرت یوسف نے تعبیر بتا دی. بادشاہ نے کہا جس نے یہ تعبیر بتائی وہی ملک مصر کو قحط سے اور پریشانی سے بچا سکتا ہے. لہذا اس کو جیل سے چھڑایا گیا بادشاہ کے حکم پر اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا بادشاہ بنا دیا. اب مصر کی بادشاہت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. اب غور کیجئے کتنا زمانہ گزر گیا. بچپن میں کنویں میں پھینکے گئے, کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچے گئے. مصر کے بازار میں بیچنے کے بعد تقریباً 15 سال تک جب تک بالغ نہیں ہو گئے تب تک بادشاہ کے گھر میں پلے اور 15 سال یعنی 20 سال کے ہو جانے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگایا تو جیل میں ڈلوایا. تقریباً 7 سال جیل میں رہے. 27 سال اتنی لمبی مدت اپنے باپ سے الگ رہے اور باپ کا حال یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا, اے اللہ میرا بیٹا. یعقوب علیہ السلام دعا مانگ مانگ کے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی. دعا مانگتے مانگتے آنسو بہاتے بہاتے وہ بینا بینا ہو گئے. جب ملک کے بادشاہ بن گئے حضرت یوسف تب ان کو یاد آیا. کہنے لگے کہ اب صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو یاد کرنے کا, صحیح وقت ہے مجھے اپنے باپ کو اپنے یہاں بلانے کا. تو جو قمیض بچپن میں جس قمیض کو پہن کر وہ کنویں میں پھینکے گئے تھے, جو قمیض حضرت یوسف سنبھال کے رکھے تھے, اسی قمیض کو حضرت یوسف نے نکالا اور قمیض نکالنے کے بعد مصر کے کچھ لوگوں کو بھیجا, جاؤ میں اس بستی میں جاؤ, وہاں ایک بوڑھا آدمی تمہیں ملے گا, اس کا نام یعقوب ہوگا. اس یعقوب کو بول دینا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہیں یہ کرتا یہ قمیض بھیجی ہے, باقی باتیں ان کو یاد آ جائیں گی. مصر کے کچھ لوگ یوسف کا کرتا لے کر جب دوسرے ملک پہنچے اور وہاں یعقوب علیہ السلام سے ملے, ابھی تک ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یوسف نے ہمیں جہاں بھیجا ہے وہ یوسف کا باپ ہے اور یوسف اس کا بیٹا ہے. ابھی کسی کو نہیں معلوم, بادشاہ کو بھی نہیں معلوم. جب یہ لوگ مصر سے چل کر اس ملک میں آئے جہاں یعقوب رہتے تھے اور یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہا کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کرتا آپ کو دیا ہے. جیسے اس کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سونگا, اللہ سے دعا کی, آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. اس کرتے کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یہ تو میرے بیٹے کا کرتا ہے, یہ تو یوسف علیہ السلام پہنا کرتے تھے. اس کو سونگا تو یوسف علیہ السلام کی مہک ان کو اچھی طریقے سے سونگنے میں آ گئی. کہنے لگے یہ کرتا تمہیں کس نے دیا؟ کہا بادشاہ نے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا یوسف. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں. جو سوال کیا اس سوال کو سنیے گا میرے ساتھیوں. اے مصر والو, کیف ترکتہ, تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا, کیسے چھوڑا, کہاں چھوڑا, کس پوزیشن میں چھوڑا؟ پہلا سوال کس حال میں؟ مصر والوں نے کہا کس حال میں؟ کس حال میں پوچھتے ہو؟ ترکتہ ملک مصر. ارے اس کے تو مزے ہی مزے, اس وقت وہ مصر کا بادشاہ ہے.
اس وقت یوسف مصر کا بادشاہ ہے، ترکتہ ملک مصر، میں نے ملک مصر کے بادشاہ کی حالت میں چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں لا اسألکم من ھذا، میرے پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بادشاہ ہے، گورنر ہے، کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، یہ مت بتاؤ مجھے کہ وہ کیا ہے۔ اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوسف کو تم نے کس دین پر چھوڑا ہے، کس دین کی وہ کس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ یوسف اتنے بڑے ہو گئے، ملک کے مصر کے بادشاہ بن گئے، کہیں عیاش تو نہیں، زناکار تو نہیں، کیونکہ آج کل عیاروں، مکاروں، عیاشوں اور ناجائز اور غلط لوگوں کے ہاتھوں ہی میں حکومت آتی ہے، کہیں یوسف غلط تو نہیں ہے۔ فی ای دین ترکتہ، کس دین پر تم نے ان کو چھوڑا۔ مصر کے لوگوں نے جو کرتا لے کر آئے کہنے لگے کہ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی دین کے اوپر ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں، پورا واقعہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت کے بعد جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوئے کہ میرا بیٹا ملک مصر کا بادشاہ بن گیا، بلکہ خوشی ان کو تب ہوئی جب انہوں نے یہ سنا کہ میرا بیٹا ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ تربیت تھی ایک باپ کی اپنی اولاد کو۔ کیا یہ تربیت ہے آج ہماری اپنی اولاد کو؟ کیا یہ تربیت آپ دیتے ہیں؟ کیا یہ حق ہے آپ کو پورا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں؟ اولاد بیٹا ہے تب بھی اچھی تربیت، اور بیٹی ہے تب بھی اس کی اچھی تربیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ معیار ہونا چاہیے۔ آج کیا دوسروں کے ساتھ جا رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ، اور جائیے مہاراشٹر کا ریکارڈ دیکھیے، 3 لاکھ لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوئی ہیں، 17-16 سال کی لڑکیوں کی۔ ابھی میرے بالغ ہونے میں 1-2 سال باقی ہے، جب میں بالغ ہو جاؤں میں اپنی مرضی سے فلاں ابن فلاں کے ساتھ شادی کروں گی، غیر مسلم لڑکے سے۔ میرا باپ اور میرا بھائی انٹرفیئر کرے تو اس کو کوئی انٹرفیئر کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی میری عمر 17 ہے، جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی تو میں اپنی مرضی سے خود شادی کروں گی اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ یہ 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں صرف مہاراشٹر کے اندر موجود ہیں، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ جانتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر امام حضرت ناصر الدین البانی ایک حدیث نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تفتح ابواب السماء نصف اللیل وینادی مناد، آدھی رات کے بعد آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے حل من داعٍ فیستجاب لہ، ہے کوئی اللہ کو پکارنے والا جو اللہ کو پکارے، اللہ اس کی پکار کو سنے۔ حل من سائل، ہے کوئی سوال کرنے والا، فیعطا، اللہ اس کو دے۔ حل من مکروب فیفرج عنہ، ہے کوئی ستم زدہ، ہے کوئی پریشان حال جو اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ ہر فرشتہ ہر رات میں پکارتا ہے، آدھی رات کے بعد جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یبقى مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب لہ الا استجاب اللہ لہ۔ ساری دنیا کے مسلمانوں میں جتنے بھی لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر
اللہ سے مانگتے اللہ سب کو دیتا ہے اور ہر ایک کی دعوت کو قبول کرتا ہے, ہر ایک کی دعا کو اللہ سنتا ہے, جو مانگتا اللہ دیتا ہے. لیکن آدھی رات کے بعد بھی سب کو دیتا ہے, لیکن ان دو لوگوں کو اللہ آدھی رات کے بعد بھی نہیں دیتا. وہ کون دو لوگ ہیں؟ فرمایا الا زانیۃ تسعی بفرجها. ایک اس عورت کو اللہ کچھ نہیں دیتا اس رات میں, چاہے پوری رات تہجد پڑھے, لیکن اللہ اس عورت کو بھی نہیں دے گا. کس کو؟ جو زنا کرتی ہے. تسعی بفرجها, اپنی شرمگاہ کو لے کے دوڑتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یعنی کال گرل یا طوائف, جسم فروش جو اپنا جسم بیچتی ہے. ابھی اس کسٹمر سے نپٹی, پھر 1000 روپے کہیں ملا, دوسری جگہ چلی گئی, پھر تیسری جگہ چلی گئی. تسعی بفرجها, جو اپنی شرمگاہ کو لے کر ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھرتی ہے, ایسی عورت کی دعا اللہ تعالیٰ آدھی رات کے بعد بھی نہیں سنتا ہے. اس میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہیں. ایک کو چھوڑا, اس کے ساتھ غلط کام کیا, اس کو چھوڑا, اس سے محبت چھوڑی, اب دوسرے کو پکڑ لیا. دوسرے سے 1 آدھ سال تعلق کیا, اس کو چھوڑا, پھر تیسرے کو پکڑ لیا. تیسرے کو چھوڑا, پھر چوتھے کو پکڑ لیا, اور سب کے ساتھ سب کے بستر پہ سوتی ہے, سب کے ساتھ غلط کام کرتی ہے. یہ لڑکی چاہے وہ پیسہ بھی نہ لیتی ہو, فری میں اپنے بوائے فرینڈ کے سامنے اپنے جسم کو پیش کر دیتی ہو, لیکن کئی اس کے بوائے فرینڈ ہو تو یہ لڑکی بھی اس میں شامل ہے. ایسی لڑکی اور ایسی عورت کی اللہ تبارک و تعالی دعا نہیں سنتا. اور وَأُشَّارًا, ناجائز ٹیکس لینے والے کی بھی نہیں سنتا. ہمارے گھر کے باہر دروازہ لگا ہے, ہم نے روک لگا دی, نہیں صاحب آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے ہو. کیوں؟ اگر گزرنا تو 100 روپے دو. راستہ سب کا, لیکن ہم پاورفل ہیں, ہم نہیں نکلنے دیں گے صاحب. کیوں؟ ارے میرے گھر کے سامنے دروازہ ہے, میں نہیں جانے دوں گا. میرے گھر کے سامنے روڈ ہے, میں نہیں نکلنے دوں گا. ناجائز ٹیکس لینے والا, ناجائز طریقے سے وصولی کرنے والا, ایک اس آدمی کی دعا بھی اللہ رب العالمین نہیں سنتا ہے, دعا قبول نہیں کرتا ہے. میرے نوجوانوں, آخری چیز بتا رہا ہوں تمہیں, سنتے چلو. جس طرح لڑکیاں آج بگڑ رہی ہیں سماج اور سوسائٹی کے اندر, لڑکے بھی آج ان کا ماحول خراب ہے. تم دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھو گے تو تمہاری ماں بہن بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی. یہی اسرائیل, 48 سال کا ایک یہودی اسرائیل کے ایک شہر ایلات کے اندر جاتا ہے, بزنس کرتا تھا. بزنس ایلات اسرائیل کا ایک شہر ہے, بہت مشہور شہر ہے. جیسے ہندوستان کا ایک شہر ہے گوا, بہت ننگا شہر ہے. ہندوستان میں سب سے زیادہ گندگی اگر آپ کو ملے گی جسم کے اعتبار سے تو گوا میں ملے گی. بمبئی کچھ نہیں ہے اس کے آگے. اور پوری دنیا کا سب سے زیادہ ننگا شہر پیرس. امریکہ کچھ نہیں ہے. دنیا کا سب سے زیادہ گندا شہر پیرس, اور ہندوستان کا سب سے گندا شہر گوا. وہاں کے جوہو پہ چلے جاؤ, سمندری علاقے میں چلے جاؤ, تو ہلکا سا تار بھی نہیں رہے گا جسم پر. پوری نیوٹ نیکٹ ننگے لڑکے اور ننگی لڑکیاں سمندر کے کنارے آپ کو پڑے ہوئے ملیں گے. ایسا ہی اسرائیل کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے ایلات. اس ایلات کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں یہ 48 سال کا ایک آدمی جو بزنس مین تھا جاتا ہے اور ہوٹل کے مینیجر سے مل کر کہتا ہے کہ ہمارے لیے کسی کال گرل کا انتظام کرو, گھر کا کھانا کب تک کھائیں گے, آج باہر کا کھانا کھانا چاہتا ہوں. عیاشی کے ارادے سے اس نے کہا کیسی لڑکی چاہیے؟ کہا لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. کہا ٹھیک ہے آپ کو خوبصورت لڑکی مل جائے گی. کب کا؟ پوری رات کے لیے چاہیے. پیسے فکس ہوتے ہیں, کاؤنٹر پہ پیسے جمع کر دیے جاتے ہیں. لڑکی کو فون کر کے ہوٹل کا مینیجر بلاتا ہے, کال گرل آتی ہے, اس کو روم نمبر بتایا جاتا ہے, اس روم نمبر میں تمہیں جانا ہے, تمہارا پیسہ پیڈ ہے, وہ آؤ ہم تمہیں دے دیں گے, صبح جب جاؤ گی تو اپنا پیسہ لے کے چلے جانا. وہ ہوٹل میں جیسے ہی بیل بجاتی ہے, اندر سے آدمی 48 سال کے اس آدمی کی آواز آتی ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے تم اندر آ سکتی ہو. جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا اندر گھستی ہے,
लड़की के बाप की जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है, इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये काल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा, जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा, यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूं। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने यह तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के उससे एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर फुसलाकर खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूं। बाहर आकर कॉल करता अपने 3 साथियों से, काम हो गया। लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी गई। लड़की डर गई, लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया, वो बाहर आया, फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हैमरेज होता है और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन थी। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो, बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है, इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जीस आपके भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई
مدرس نہ پڑھاتا اور کسی مسجد میں کوئی مولوی امامت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہم اندھ بھکت ہیں۔ مولوی صاحب کوئی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایسا وقت گزرا ہے، رات کے اندھیرے میں آپ نکل پڑے، بے چین پریشان ہیں، بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے ہیں، آخر کار اٹھ گئے اور باہر نکل جاتے ہیں کہ کسی صحابی کے اوپر نظر پڑے اور وہ میری بھوک کو دیکھ کر مجھے اپنے گھر لے جائے، 2-4 کھجوریں کھلا دے، تھوڑا سا پانی پلا دے، اس کے گھر میں کوئی چیز ہو تو وہ کھلا پلا دے۔ اب باہر نکل گئے گھر سے، پیدل چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت، ابو بکر صدیق چلے آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، آپ نے کہا کیسے آنا ہوا؟ اے ابو بکر اتنی رات میں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں کچھ تھا نہیں، میں نکل گیا، ٹہلنے لگا، شاید کہیں کچھ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، امام بخاری اس کو نقل کرتے ہیں، کہا اے ابو بکر، اللہ کی قسم جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی بھوک کی وجہ سے میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اب 1 سے 2 ہو گئے، دونوں بھوکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے، وہ بھی کہنے لگے بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہیں۔ اب یہ تینوں لوگ ایک صحابی کے گھر جاتے ہیں، پاس میں نزدیک میں جو سب سے نزدیک میں جو گھر تھا وہ گھر تھا ابو الحیثم انصاری کا۔ ابو الحیثم انصاری کا مکان، دروازے کو رات میں دستک دی۔ ابو الحیثم نے کہا اتنی رات میں کون آیا ہے؟ دروازہ کھولا، سامنے اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر۔ کہا الحمدللہ، ماشاء اللہ، اتنے اچھے مہمان رات میں، وہ بھی ہمارے گھر پر، آئیے تشریف لائیے۔ ابھی رات کے 2 بجے ہم اچانک پہنچ جائیں آپ کے گھر میں، پسینے آ جائیں گے۔ رات میں اچانک بنا بتائے ہوئے، آج کل تو زمانہ اچھا نا، فون کر دیا، ہاں تو ٹھیک ہے، ہمارے پہنچنے سے پہلے بن گیا، بلکہ کہہ بھی دیتے ہیں بس پہنچ جاؤں گا رات میں 1 بجے تک انشاءاللہ، ہاں تھوڑا سا کھانا وانا بنا لیجئے گا، اشارہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اچھا۔ یہ وہاں نہ موبائل کا زمانہ نہ فون کا زمانہ، اچانک اور چہرے پہ خوشی میزبان کے، آئیے کتنے اچھے مہمان۔ آج تو آپ کا چہرہ اتر جائے گا اور آپ سے زیادہ آپ کی بیوی کا چہرہ اتر جائے گا۔ ایک کبینہ رات ہی کو ٹپکنے کو تھا، اب کچن میں جاؤں روٹی بناؤں، کچن میں جاؤں چاول ابالوں، بھوکا چلا آیا، رات ہی میں آنے کو تھا۔ یہ تینوں نے اپنی وجہ بتائی کہ بھوکے ہیں ہم لوگ۔ اے ابو الحیثم، اگر تمہارے پاس کچھ ہو، جو بھی گھر میں، تکلف نہیں، جو بھی ہو رکھ دو، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ باغیچے میں گئے، کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر لائے، کچی پکی ہر قسم کی کھجوریں اس میں تھیں، اندھیرے میں جیسی ہاتھ میں لگی لے آئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ اور آپ کے صحابہ اس کو کھائیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور گئے اور بکری کا 1 سال کا بچہ، 1 سال کا بکری کا بچہ اس کو لیا اور ذبح کر دیا۔ 3 لوگ اور پوری بکری انہوں نے ذبح کر دی، بکری کا 1 سال کا بچہ۔ کھانا بننے لگا، تھوڑی دیر لگی کہ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بن گئے، روٹی بن گئی، دسترخوان لگا دیا گیا اور سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا وہ سارا کھانا بکرے کے گوشت کے آئٹم بنا کر، روٹی وغیرہ بنا کر تیار کر دی گئی، دسترخوان لگ گیا۔ ابو بکر بھی بیٹھے، عمر بھی بیٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے۔ اللہ کے نبی کی نظر جب ان نعمتوں کی اوپر گئی، گوشت کی اوپر گئی، روٹی کی اوپر گئی، گوشت کے مختلف ویرائٹیز کی اوپر گئی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ آئے ابو الحیثم،
यही वो नेमतें हैं जिन नेमतों के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सवाल किया जाएगा। यानी हमने तुम्हें नेमतों को खिलाया था, तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया या नहीं किया। जर्जीस साहब के सामने या हम जैसे और मौलवियों के सामने आप आइटम रख दें तब भी सारी चीज़ें हैं माशाअल्लाह, बस चिकन फ्राई और होता तो और अच्छा होता। बस एक चीज़ की और कमी रह गई, अगर मछली और होती तो बस पूछो मत। आपका दस्तरखान बहुत अच्छा, या कुछ नहीं कहेगा शर्म की वजह से तो दस्तरखान पर नेमतों को देखकर कहेगा माशाअल्लाह, अल्लाह पकाने वाली को जन्नत दे, अल्लाह आपने मेहमान नवाजी की, अल्लाह आपको जन्नत दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह के नबी नेमतों को देख रहे हैं तो कह रहे लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमुल क़ियामा। अबुल हैसम, क़यामत के दिन इन नेमतों के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने खिलाया, तुमने शुक्र अदा किया कि नहीं किया। और उसके बाद का मंजर देखिएगा मेरे साथियों, एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर सिर्फ गोश्त की 2 बोटियां रखी। एक रोटी और उस रोटी के ऊपर गोश्त की 2 बोटियां रखी। अल्लाह की कसम जर्जीस को नहीं मालूम कि उस रोटी का साइज क्या होगा, हमें नहीं मालूम। उस जमाने में छोटी रोटी चलती थी कि बड़ी, हमें नहीं मालूम। आप हमारे यूपी में आ जाएं तो कानपुर से उधर जितना जाएंगे, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बरेली, पीलीभीत, इस तरफ जितना जाएंगे तो आपको रोटी बड़ी मिलेगी, बड़ी रोटी बनती हुई मिलेगी। और इटावा से इस तरफ जितना आएंगे आप, कानपुर, लखनऊ और सीता, इस साइड में जब आप आएंगे, हरदोई वगैरह, सीतापुर, इस साइड में जब आप आएंगे, बनारस वगैरह में, तो यहां रोटी आपको छोटी बनती हुई मिलेगी। छोटी छोटी। आपके बिहार में भी छोटी रोटियों का चलन है, छोटी रोटी बनती है। बंगाल के अंदर भी यही चलन है, छोटी रोटी बनती है। लेकिन अल्लाह के नबी ने जो रोटी उठाई उसका साइज नहीं मालूम, सिर्फ ये लफ्ज आया है कि एक रोटी उठाई और उस रोटी के ऊपर 2 बोटियां रखी गोश्त की, और ऐसे मोड़ दिया और अबुल हैसम को दिया। कहे अबुल हैसम लिए लो, पकड़ो, और इस रोटी को जिसमें 2 बोटियां हैं ये मेरे घर ले जाओ और मेरी बेटी फातिमा को पहुंचा दो। आज तकरीबन 15 दिन हो गए, मेरी बेटी को भी गोश्त नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन हो गए, मेरे घर में भी चूल्हा नहीं जला। ये रोटी और ये गोश्त का थोड़ा सा सालन आज मेरी बेटी भी खा लेगी, जाओ ले जाओ। अबुल हैसम अंदर गए, कहा बीवी, अल्लाह के नबी ने एक रोटी दी और 2 बोटियों का फातिमा को पहुंचा दो। इस रोटी में और गोश्त की इन 2 बोटियों में फातिमा का क्या हो जाएगा? तुम बर्तन तैयार कर दो, टिफिन तैयार कर दो। उनकी बीवी ने रोटियां, कई रोटियां रख दी और गोश्त का पूरा प्याला भर दिया। अबुल हैसम जब उसको लेकर जाने लगे, सुनिए, अबुल हैसम जब पूरा टिफिन लेकर जाने लगे तो अल्लाह के नबी ने उनको दरवाजे पर पकड़ लिया। फरमाया अबुल हैसम, इस बर्तन में टिफिन में क्या है? कहा अल्लाह के नबी, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लगा एक रोटी 2 बोटी फातिमा को दी जाए, इसलिए उन्होंने ये पूरा बर्तन प्याला गोश्त से भर दिया और कई रोटियां रख दी ताकि आपकी बेटी पेट भर के खाना खा ले। अल्लाह के नबी की जबान से जो जुमले निकले वो जुमले ये थे, आए अबुल हैसम, अगर पेट भर कर मेरी बेटी ने खाना खा लिया तो फिर वो आज की रात अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगी, तहज्जुद में नहीं उठ सकेगी, अल्लाह को याद नहीं कर सकेगी। नींद रात भर आराम से खाना खाकर फिर रात भर वो आराम से सोएगी। इतना हम अपनी बेटी को नहीं खिला सकते कि रात में उठकर वो अल्लाह की हम्द बयान न कर सके, सना न कर सके, इबादत न कर सके, तहज्जुद न पढ़ सके। जितना मैंने दिया उतना ही देकर आओ। अल्लाह के नबी को भूख से आजमाया जा रहा है, अबू बकर भूख से आजमाए गए, हजरत उमर भूख से आजमाए गए। हमारा तसव्वुर क्या है? एक दिन खाना न मिले, दूसरे दिन मौलाना साहब घर में बरकत नहीं हो रही है। बरकत का मतलब यह है कि आपके गुलछर्रे उड़ाने के लिए सारी नेमतें आपको मिलती रहे और सब कुछ, तब आप समझेंगे कि हाँ अब हमारे घर में खैरो बरकत हो रही है।
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بہت پیسہ ہے تمہارے پاس، بہت مال ہے تمہارے پاس، اچانک آگ لگ گئی، مال میں نقصان ہو گیا، پاگل ہو گئے، اف کیا ہے؟ بڑی محنت سے آپ نے بلڈنگ بنا کر تیار کی تھی، اچانک اسرائیل و فلسطین کی جنگ میں ایک بم گرتا ہے اور آپ کا بنا ہوا وہ 5 منزلہ مکان بلڈوز ہو جاتا ہے۔ یا اتر پردیش کی طرح، میرے بھائیوں آپ سے ایک غلطی ہو گئی، بجائے اس کے کہ کورٹ میں مقدمہ چلے اور کورٹ سے فیصلہ ہو، آپ کی محنت کا بنایا ہوا اور محنت کی کمائی سے تعمیر کیا ہوا 5 منزلہ 10 منزلہ مکان صرف اس لیے بلڈوز کر دیا گیا، گرا دیا گیا کیونکہ آپ مسلمان ہیں۔ کیا بیتے گی آپ کے اوپر، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ سن 2002 کا وہ دنگا جو گجرات کی دھرتی پر ہوا، جیسا کہ ابھی شیخ معین صاحب بتلا رہے تھے، 1996 میں سونیا باڑے میں تقریر ہوئی، سن 1998 میں میری حید احمد آباد کی سرزمین پر تقریر ہوئی تھی، 98 میں جن لوگوں کے یہاں میں رکا تھا کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک تھے، کروڑوں کے ان کے شو روم تھے، بہترین مہمان نوازی کی تھی، اور اس وقت میں ایک نیا ابھرتا ہوا چہرہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے گھر ہی میں ہم کو ٹھہرایا تھا۔ کروڑوں کا شو روم، کروڑوں کی بلڈنگ، لیکن 2002 کے دنگے میں بلڈنگیں توڑ دی گئیں، دکانوں میں آگ لگا دی گئی۔ آج بھی کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالک، کروڑوں کے شو روم کے مالک آج بھی وہ کرائے پر رہتے ہیں، ان کی زمین ان کو نہیں مل سکی، ان کے گھر و مکان ان کو بنا کر نہیں دیے گئے، کئی سال تک تو وہ کیمپوں میں رہے، اب کیمپوں سے آزادی ملی تو وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اور کرائے کی دکان سے انہوں نے اپنی دکانداری شروع کی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی آزمائیں گے۔ آج تمہارے پاس بہت کچھ ہے نا، جس نے دیا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے، جس نے دیا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، اسی لیے تو کہا کہ قدر کر لو، جو دیا ہے قدر کر لو اس کی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَالْأَنفُسِ، تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا ماحول دیکھ لیجئے، 70,000 80,000 1,00,000 آدمی فلسطین کے اندر مار ڈالا گیا، قتل کر دیے گئے، بچے، عورتیں، جوان، مرد، بوڑھے، سب ٹوٹل گنتی جو بتائی جا رہی ہے 70,000، یہ تو میڈیا رپورٹ ہے، اندرونی رپورٹ 1,00,000 سے بھی کئی اوپر۔ سن رہے ہیں؟ ہم تمہاری جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ بہت محبت ہے بچے سے تمہیں، بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ نے لے لیا، اب آپ روئیں گے، ہم جان لے کر بھی آزمائیں گے۔ بڑی خدمت کرتی تھی آپ کی بیوی، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، بیوی مر گئی، کتنا بڑا صدمہ پہنچا آپ کو۔ ہم جانیں لے کر بھی آزمائیں گے۔ والانفس والثمرات، ثمرات میں ساری چیزیں آ گئی، ویسے تو اناج اس دور میں اناج اور گلے کا کاروبار ہوتا تھا، اس لیے آیت نازل ہوئی، اس میں ہر بزنس شامل ہے، جو آدمی جو بزنس کرتا ہے، کھیتی باڑی، اناج گلہ، چاول کا یا دھان کا، پھل فروٹ پیدا ہو رہے ہیں، آم کے باغات ہیں، لیچی کے باغات ہیں،
یا آپ اور کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کپڑے کا، ہم تمہیں تمہارے کاروبار کو چوپٹ کر کے، تمہارا کاروبار برباد کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کتنی چیزیں بتائیں، خوف ڈال کر بھی آزمائیں گے، بھوکا مار کر بھی۔ سن 2014 میں میں حج کرنے کے لیے گیا تھا سعودی عرب، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو لے کر۔ شیخ اصغر صاحب اور مولانا ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ سعودی عرب کی سرزمین پر ایک فلسطینی آدمی نماز کے بعد امام حرم سے سوال کرتا ہے، امام حرم سے سوال کرتا ہے فلسطینی نوجوان، اور اس کے سوال کا مفہوم یہ تھا کہ امام محترم، ہم لوگ فلسطین میں رہتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، کبھی کبھی کھانا وقت پہ نہیں ملتا اور کبھی کبھی تو گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا۔ امام محترم، اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کھجور بھی نہ ہو اور پینے کے لیے پانی بھی نہ ہو، صبح میں ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکیں، پانی بھی نہ ہو، تو کیا میں نیت سے سحری کی نیت، سحری روزے کی نیت کیا میں کر سکتا ہوں؟ یعنی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہوں، سحری کرنے کی نیت ہے لیکن سحری ہے ہی نہیں، کھانا نہیں ہے میرے پاس، پانی نہیں ہے، تو کیا صرف اتنا سوچ لوں کہ میں روزے سے ہوں تو بنا کھائے پیے کیا اس نیت سے روزہ ہو جائے گا؟ امام حرم کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نوجوان کو کہا کہ بالکل انشاءاللہ تمہارا روزہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے گا، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ اس نوجوان نے پھر ایک اور سوال داغ دیا اسی خانہ کعبہ میں کہ امام محترم، یہی حال افطار کے موقع پر بھی ہمارا ہوتا ہے، ایک کھجور تک نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں اور پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں جس کو میں پی سکوں۔ اگر ہمارے پاس افطار کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ کھانے کے لیے کھجور ہو، نہ پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ ہو، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ یعنی صرف یہ سوچ لوں کہ ہاں میں نے افطار کر لیا تو کیا نیت سے افطار ہو جائے گا روزہ؟ امام حرم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، امام حرم پھوٹ پھوٹ کر روئے، ان کے رونے کی آواز مجمع میں سب سن رہے ہیں، سب دیکھ رہے ان کے آنسو، اور اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اور سینے سے لگا کر امام حرم کا جواب یہ ہے کہ آئے نوجوان، تیرے اس طرح روزے کا انعام کوئی نہیں دے سکتا، تیرے اس طریقے سے روزہ رکھنے کا انعام صرف تیرے رب کے پاس ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ تیرے اس طریقے کے روزے رکھنے کا انعام اللہ تجھے کیا دے گا، تیرے اس روزے کی قدر اللہ کی نظر میں کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ، یہاں تک کہ سعودیہ کا بادشاہ بھی تجھے کچھ نہیں، چاہے کتنا بڑا انعام دے دے، لیکن وہ تیرے روزے کا انعام نہیں ہو سکتا ہے۔ تیرے روزے کا ایک صحیح انعام تو اللہ تجھے قیامت کے دن دے گا۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بے غیرتو، اللہ نے دولت دی ہے لیکن روزہ تمہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تم کہتے ہو بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ بیوی نہیں چھوٹتی ہے، تم کہتے ہو بڑا محنت اور مزدوری کا کام ہم گھر پہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے۔ تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تم بستر پہ اپنے آرام کے ساتھ خواب خرگوش میں مست ہو کر سو کیسے جاتے ہو؟ اللہ کا عذاب تمہارے دلوں کو چیر کیوں نہیں دیتا ہے؟ تم کیسے آرام کی نیند سو جاتے ہو بستر پر؟ کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے بستر پر؟ اس کشمیری نوجوان سے پوچھو، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ڈال کے بھی آزمائیں گے، ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہیں وہ لوگ، وَالْجُوعِ، بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے، جتنا بھوکے وہ لوگ رہتے ہیں ہم اور آپ نہیں رہ پا رہے ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جتنا مالوں کا نقصان اتنا ان کا ہوا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہوا، وَالْأَنفُسِ، جتنی جانیں ان کی گئی ہیں آج کس کی جانیں جا رہی ہیں، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتیاں باڑیاں کاروبار بزنس ہم تمہیں تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ان تمام صورتوں میں میرے جو بندے صبر کر لیں، اب آیا کیا کہا؟ ان تمام آزمائشوں میں میرے بندے جو پورے اتر جائیں
اور صبر کر لیں. صبر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. مفسرین کا اتفاق جنت کی بشارت. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ حکم دیا جا رہا اللہ کے نبی کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو، جو ان تمام امتحان میں پاس ہو جائیں، پورے اتریں، اللہ کہ دین کو نہ چھوڑیں، شریعت کو نہ چھوڑیں، اسلام کو ترک نہ کریں، ایسے لوگوں کو تم جنت کی خوشخبری سنا دو. اب یہ سب مصیبتیں ہیں، خوف، بھوک، مالوں میں نقصان، جانوں کا جانا، کاروبار کا برباد ہونا، یہ سب مصیبتیں ہیں. آگے دعا بتائی جا رہی ہے، سنیے گا. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچے، مصیبت کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، کوئی بھی غم آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی مصیبت تمہیں گھیر لے، قالو، تو میرے بندے اس مصیبت سے گھبراتے نہیں ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے، اپنا آپا نہیں کھو دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کا کام کیا ہوتا ہے، مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، قالو، اس مصیبت کو پہنچنے کے بعد، اس مصیبت کو دیکھنے کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے. ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بڑی بدقسمتی یہ ہے ہماری اور جہالت یہ ہے ہماری کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مر جائے تو مرنے کی خبر سنو تب یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری جہالت ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت بھی ایک مصیبت ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے موت کی خبر سن کر، تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صرف موت ہی غم لے کر نہیں آتی ہے، موت ہی غم لے کر نہیں آتی، خوف کا ماحول پیدا ہو جائے یہ بھی غم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. رات میں کوئی اہم کام کر رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 لاکھ روپے کا موبائل خریدا، صاحب ایپل کا فون ہے، آئی فون ہے، ابھی 2 ہی دن ہوئے، کھو گیا، چوری ہو گیا، کہاں چلا گیا؟ پتہ چلا موبائل غائب، کوئی چیز کھو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سب دعا پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا چاہیے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت ان کے پاس آتی ہے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں، اس مصیبت کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اس مصیبت کا سواگت کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ مصیبت سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ مصیبت کے موقع پر وہ اللہ پر توکل کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غار ثور میں ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ کافر ہمارے پہاڑی تک آ گئے، اللہ کے رسول اگر ایسے جھانک کر دیکھیں گے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اللہ کے نبی گھبرائے نہیں. کتنی بڑی مصیبت، جو محمد کو زندہ پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. 100 اونٹ کے لالچ میں لوگ پیچھا کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا. آپ جس غار میں چھپے ہیں اس غار تک پکڑنے والے کافر آ چکے ہیں. اگر جھانک کے نیچے دیکھ لیں تو اللہ کے نبی کی اس کا سر دکھائی دے جائے، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں سکے. اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر، لیکن اللہ کے ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ ہمارے سر پر. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی مصیبت آئی گھبرائے نہیں. مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہیں، بلکہ کیا پڑھے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایک واقعہ سناتا ہوں بخاری سے، دلچسپ۔ دیکھیے دعا ہے، ہم سب اللہ ہی کی طرف سے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ دعائیں آج کل ہم پڑھتے کہاں ہیں، بس بحث کرتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے، امام جب مانگے تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، قبرستان میں جائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھ سکتے ہیں، بحث کروا لو ہم سے بس۔ ارے دعا کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ غور کرو، ان تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ آپ کے کسی عزیز اور کسی قریب کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، مثلا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو یہ چیز سب سے بڑے غم کو لے کر آتی ہے۔ سب سے بڑا غم یہ ہے۔ اس موقع پر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے ایک دعا اور پڑھتے تھے، ذرا سنیے گا میرے بھائیوں، اور یہ دعا یاد کر لیجئے گا، بہت کام آئے گی۔ آج میں کچھ سکھا کے جا رہا ہوں، آپ کو کچھ سیکھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے تو آپ کیا دعا پڑھتے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ایک جملہ اور، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے بس، کتنے لوگوں کو یاد ہوگا؟ اور یاد ہوگا بھی نہیں، ابھی ہمارے ذہن سیٹ نہیں ہے، ہمیں دوسری چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں، دعائیں جلدی یاد نہیں ہوتی ہیں۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں شب قدر میں مائک لے کے سکھانا پڑتا کہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اتنی سی دعا یاد نہیں ہو پائی، اتنی سی دعا، اور بار بار یاد کرایا جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو شب قدر میں، یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہر سال بتانا پڑتا ہے۔ ارے روزانہ ہمارے محلوں میں، آپ کے شہر، کوئی نہ کوئی انتقال کرتا رہتا ہے، یہ دعا پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اتنی سی دعا، انا للہ تو یاد ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم، اب یہ دعا یاد کرنا ہے بس، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے، جو تو نے مجھ سے چھینا ہے اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما دے۔ 5-6 بیٹوں کے بعد، بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا، ابھی 2 سال کا ہوا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ پڑھیے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ میرے بیٹے کے انتقال پر جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، اس مصیبت میں مجھے بہترین اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور تو نے مجھ سے جو چھینا ہے مجھے اس سے بہتر چیز دے دے، یعنی اس سے بہتر بیٹا تو مجھے عطا فرما دے۔ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے مسجد میں، اور آپ ان کو سمجھانے لگتے ہیں اور یہی دعا سکھلاتے ہیں کہ تمہارا جب کوئی قریبی انتقال کر جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔